الرحمن السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زین صدیقی، رنگ نو چینل کی جانب سے آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ناظرین، اس وقت جماعت اسلامی کے تحت شارع فیصل پر فلسطینیوں کے لیے ایک مارچ جو ہے منعقد کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ دنیا بھر میں احتجاج کیا جا رہا ہے اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی حمایت میں۔ اس حوالے سے اس وقت میں شارع فیصل پر موجود ہوں اور یہاں پر جو ریلی ہو رہی ہے اس میں کچھ شرکا موجود ہیں۔ یہ نوجوان ہیں ماشاءاللہ، وہ نوجوان ہیں جن کے اوپر ہمارا مستقبل کا انحصار ہے۔ ان سے ہم گفتگو کریں گے، یہ ریلی میں شریک ہیں کہ یہ کیا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ عمار۔ اچھا حماد، آپ ریلی میں شریک ہیں، اسرائیل کے خلاف جو ہے یہ ریلی ہو رہی ہے، بلکہ فلسطین مارچ ہے، فلسطینیوں کی حمایت میں ہو رہا ہے، آپ کیا کہیں گے اس موقع پر؟ یہی ہے کہ فلسطین مارچ بالکل ہونا چاہیے، جس طرح وہاں پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور جس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں اور عورتیں ہیں، خواتین ہیں، معذور افراد ہیں، بزرگ ہیں جن پر جو ہے وہ گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ اسلام تو ایک جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک سچا اور جو ہے وہ امن والا مذہب ہے اور جو امن کی دعوت دیتا ہے، لیکن جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے حل کرائے جائیں۔ اسرائیل کو چاہیے کہ اگر جو بات ہے وہ سیدھی ٹیبل ٹاک پہ آ کے بات کرے کہ کیا مسئلہ ہے وہ سامنے رکھے، لیکن دیکھیں جہاں تک بیت المقدس کا تعلق ہے وہ تو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور وہ تو انشاءاللہ رہے گا۔ تو یہ جو ہے مظالم جو ڈھائے جا رہے ہیں اس پہ جو ہے میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو UN اور جو اتنی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں جو کہ امن کی بات کرتی ہیں پوری دنیا میں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے بات کریں کہ یہ کیا ہے۔ لیکن ابھی کئی اجلاس ہوئے ہیں، اس میں کچھ نہیں ہو سکا نا۔ اقوام متحدہ نے بھی اجلاس کیا، سلامتی کونسل نے بھی کیا، مسلم تنظیم ہے OIC، اس نے بھی کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ اب یہ تو ہم دیکھیں کوشش، اسی لیے یہ مارچ جو ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم جو ہے وہ یہاں پہ آواز اٹھائیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو وہاں پہ اتنے جو ہے وہ اتنے مشکل حالات سے دوچار ہیں، ایک آزمائش سے دوچار ہیں۔ تو اگر ہم آواز اٹھائیں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ آواز جو ہے وہ ان ایوانوں تک جائے اور وہ جو ہے وہ اس پہ آ کے کچھ بات کریں، کچھ عمل ہو۔ تو ہم تو جو ہے وہ ایک مسلمان، جس طرح سے ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ ایک مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے حصے کو درد محسوس ہوتا ہے۔ تو ہمارے وہاں پہ اتنے دور 7 سمندر پار بیٹھے ہوئے ایک مظلوم مسلمانوں کو تکلیف آئی ہے، ایک آزمائش آئی ہے، تو اس پہ جو ہے وہ ہم کیسے چپ رہ سکتے ہیں؟ اچھا، کیا مطالبہ کریں گے حکومت سے آپ؟ حکومت سے مطالبہ یہ کہ جو کم از کم ہماری جو پاکستان کی حکومت ہے، جو عمران خان صاحب ہے، ان سے تو بس یہی مطالبہ ہے کہ وہ اس بات کو، ایشو کو لے کے جائیں، اور اگر زبان سے ہو سکتا ہے تو زبان سے، اور کوشش تو یہی کریں کہ ہاتھ سے جو ہے وہ بزور طاقت اس چیز کو روکنے کی کوشش کریں، کیونکہ اسرائیلی عوام بھی، جو اسرائیلی لوگ جو ہیں، فوجی بھی جو ہیں، بزور طاقت وہاں پہ اپنا اثر ڈال رہی ہے۔ تو یہاں کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ جو ہے وہ بزور طاقت جو ہے ان کو روکا جائے۔ ان کا نام؟ عبید نام ہے۔ عبید، آپ یہ فلسطین مارچ میں ماشاءاللہ شریک ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ احتجاج سے کچھ اثر پڑے گا؟ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ مومن جو ہے وہ وہی ہوتا ہے کہ بھئی جو اپنے ہاتھ سے اور اپنے جو ہے وہ زبان سے دوسرے مسلمان جو سے محفوظ رہیں، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے وہاں تک اپنا کام کریں نا۔ اگر ہم جو ہے وہ آواز اٹھا سکتے ہیں تو ہم آواز اٹھائیں، ہم اگر جہاد کر سکتے ہیں تو جہاد کر سکیں۔ اب جہاد جو ہے وہ ریاست کا فرض ہے، ہمارا فرض نہیں ہے، تو اب ہمارا کام آواز اٹھانا ہے تو ہم آواز اٹھائیں گے۔ اچھا، ابھی جنگ بندی کا اعلان کر دیا تھا نا اسرائیل نے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے کہا ان سے، تو یہ انہوں نے جنگ بندی کا اعلان کیا، لیکن اس کے بعد پھر جو ہے مسجد اقصیٰ میں انہوں نے جو ہے حملہ کیا تھا، ٹھیک، شیلنگ کی تھی اور گولیاں برسائی تھیں۔ تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ مستقل کوئی حل ہے اس کا، یہ جنگ بندی، یا عارضی ہے؟ یہ جنگ بندی تو عارضی ہے، اس کا یہ کوئی مستقل حل تو نہیں ہے۔ مستقل حل تو اس کا یہی ہے کہ اسرائیل نے جو غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے فلسطین کے اوپر، اس قبضے کو ختم کرنا ہے اور فلسطین کو ان کا حق ملنا چاہیے، اور جو قبضہ اسرائیل کا ہے فلسطین کے اوپر، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اچھا، حکومت سے کیا کہیں گے؟ ہماری حکومت ماشاءاللہ کوشش تو کر رہی ہے اور آواز بھی بڑے زوردار طریقے سے بلند کی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے OIC تو بنی ہوئی ہے، جس سے راحیل شریف صاحب جو ہیں جس کے ہیڈ بھی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ مسلم افواج کو جمع کریں اور چڑھائی کریں اسرائیل پر، کیونکہ ہم نے جو ہے وہ بہت دیکھ لیا کہ ساری چیزیں ادھر آواز اٹھانا ادھر آواز اٹھانا، لیکن اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ اس کا یہی حل ہے واقعی کہ اسرائیل کو اس کے طریقے سے جواب دینا پڑے گا، اور جب تک ہم جواب نہیں دیں گے اس وقت تک یہ معاملہ سیٹ نہیں ہوگا۔ صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھرپور جواب دینا چاہیے ہمیں۔ بالکل بالکل، اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کشمیر کا معاملہ 70 سال ہو گئے، آج تک یہ معاملہ حل نہیں ہو سکا۔
اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جو ہے صرف ترانے سناتے ہیں ان کو. تو اگر ہم بھی 70 سال تک یہی فلسطین کو بھی ترانے سناتے رہیں گے تو فلسطین بھی کبھی آزاد نہیں ہوگا اسرائیل کے قبضے سے. تو اس لیے جو ہے وہ جارحانہ پالیسی اپنانی پڑے گی اور اسرائیل کے قبضے سے فلسطین کو چھڑانا پڑے گا. آپ کا نام؟ محمد سعد شاہد. سعد شاہد، یہ بتائیے کہ یہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ مسئلہ کس طرح حل ہوگا اس فلسطین کا؟ ویسے تو ایک ہی حل ہے اس کا، جہاد، اور اس کے علاوہ کوئی حل ہے نہیں، کیونکہ باقی کمپرومائز کرتے رہیں گے. اچھا، جہاد کا تو حکومت کا، ریاست کا وہ حق ہے اور فرض ہے کہ وہ اعلان کرے، تو آپ کیا اس حوالے سے کہیں گے؟ ابھی تو ہم جو احتجاجاً جو ہم آئے ہیں وہ صرف اسی لیے آئے ہیں کہ ہم بحیثیت مسلمان جو ہم کمزوری کا جو باعث ہیں وہ صرف ہم اپنی ریاست کی وجہ سے کمزور ہیں، کیونکہ اگر وہ اعلان کرتے تو سارے کے سارے تیار ہیں، اور ہماری ریاست کے پاس بھی اتنا سب کچھ موجود ہے کہ وہ آرام سے جواب دے سکتی ہے اور سب کا مقابلہ بھی کر سکتی ہے. اتنے نوجوان موجود ہیں، اثاثے اتنے موجود ہیں، اتنا اسلحہ موجود ہے، تو وہ کس کام کا ہے؟ اچھا، ابھی جنگ بندی کا اعلان کیا ہے اسرائیل نے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مستقل حل ہے کوئی اس کا؟ ابھی جنگ بندی کے بعد رات میں دوبارہ حملہ کر دیا تھا اسرائیل نے. جی، جمعے کو کیا ہے، جمعے کی نماز کے بعد، اور بغیر بتائے اس نے دوبارہ حملہ کیا. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی اس کا مستقل حل ہے؟ اگر مستقل حل ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے؟ مستقل حل ہے کہ ایک ہی دفعہ تمیز سے جواب دیا جائے اسرائیل کو، تاکہ وہ ہمیشہ کے اس کو یاد رہے یہ جواب. اچھا، پوری دنیا کے اندر احتجاج کیا گیا ہے، تمام ملکوں میں، چاہے وہ مغربی ہوں اور مسلم ممالک ہوں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس سے اثر پڑا ہے اسرائیل پر؟ بس اس کو ابھی جو اس نے جنگ بندی کا اعلان کیا وہ اسی وجہ سے کیا کہ وہ پوری دنیا میں ابھی اس کا چہرہ ناکام ہوا، اور اپنے آپ کو بہت گلٹی فیل کیا اس نے کہ وہ بچوں کا قاتل قرار دیا. بہت فیس بک پہ اس کی اپنی کمپنیاں تھیں اس کا لاس ہوا، اس وجہ سے اس نے اعلان تو کرا، لیکن اس کی ضمیر نے دوبارہ اس نے حرکت کری. اس کا حل آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا حل یہی ہے کہ ایک دفعہ تمیز سے تمام اسلامی ممالک اس کو جواب دیں، تاکہ دوبارہ قدم اٹھانے سے پہلے ہر دفعہ سوچے. نام؟ میرا نام آسیہ جمیل ہے. آسیہ جمیل صاحبہ، یہ بتائیے آپ کہ یہ جو آپ کہاں آئی ہیں، پہلے تو یہ بتائیے. میں فلسطین مارچ میں آئی ہوں اپنے ان بے بس بہنوں بھائیوں کے لیے جن پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. اچھا، یہ ابھی تو جنگ بندی ہو گئی ہے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی اثر پڑا ہے پوری دنیا میں فلسطینیوں کے لیے احتجاج ہوا ہے؟ جنگ بندی سے کوئی اثر نہیں پڑا، ان کے حملے ویسے ہی ہیں، ظلم ویسے ہی ہے ان کا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا کرنا چاہیے حکومت کو اور ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو بڑی لمبی پلاننگ ہے. ہمارا تو دل چاہتا ہے ہماری حکومت سرحدیں کھول دے تاکہ ہم جیسے جا کے وہاں بدلہ لے سکیں، ساتھ دے سکیں اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کا. نہیں تو کم از کم یہ تو کریں کہ کوئی ایسی فورس بنا دے جو وہاں جا کر جو ہے نا ہماری نمائندگی کرے. اچھا، وہاں پہ بہت سارے بچے بھی شہید ہوئے ہیں، خواتین بھی شہید ہوئی ہیں، آپ ان کے لیے کیا کہیں گی؟ کوئی الفاظ ان کے لیے آپ بولیں. سب سے پہلے تو اللہ ان کے حوصلوں کو بلند رکھے اور ہم لوگوں کو اس قابل کرے کہ ان کی پشت پر جس حد تک ہو سکے ان کا ساتھ دیں، مالی تعاون کے ساتھ. اور جب یہ وہاں جا کر اپنے جذبات کے اظہار کا موقع آئے تو ہم اپنے بیٹوں اور بھائیوں کو وہاں بھیج سکیں. اچھا، کچھ لوگ جو ہے نا بہت زیادہ پریشان ہیں، جیسے آپ کا جذبہ ہے اور لوگوں کا بھی ہے، نوجوانوں کا خاص طور پر، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پر جائیں تو اور ان کی مدد کریں. تو جماعت اسلامی کیا کر رہی ہے اس حوالے سے؟ کوئی ان کی مدد کا کوئی سلسلہ ہے تاکہ لوگ جماعت اسلامی سے رابطہ کریں؟ دیکھیں، یہ جو موقف ہے نا یہ اپنا گورنمنٹ کی سطح پر ہے. آیا اجازت ہو تو ہم تو سب تیار ہیں جانے کے. بچے لڑکے تو ایک طرف رہے، ہم خود جانے کے لیے ان کی مالی مدد بھی کی جا سکتی ہے. مالی مدد تو بہت کر رہے ہیں اپنے حد تک، اور کوشش نیچے سے بھی فنڈنگ کی کر رہے ہیں، مالی مدد بھی کر رہے ہیں ہم لوگ. اور ہمارے الخدمت کے تحت پورا سیٹ اپ بنا ہوا ہے نا جو مالی مدد پہنچ رہی ہے ان کو. آپ کا نام؟ ہبا جمیل. ہاں، آپ کیا کہیں گی کہ فلسطین پر جو مظالم ہو رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گی آپ؟ ان پہ جو ظلم ہو رہے ہیں ایکشن لینا چاہیے حکومت کو. ایکشن لینا چاہیے، لیکن ابھی دنیا بھر میں احتجاج بھی ہو رہا ہے اور جتنے عالمی ادارے وہ کچھ بھی نہیں کر پائے، لیکن جو احتجاج ہوا ہے اس کے نتیجے میں اثر پڑا ہے کافی نا. تو اب ہمیں اور کیا کرنا چاہیے فلسطینیوں کی مدد کے لیے؟ فنڈنگ کرنی چاہیے اور اب جنگ کرنی چاہیے، ان کو فتح کرنا چاہیے. آپ کا نام؟ مسعود اقبال. مقصود صاحب، یہ بتائیے کہ یہ فلسطین مارچ ہو رہا ہے یہاں پہ نا، اور پوری دنیا میں احتجاج ہوا ہے، کراچی میں بھی ہو رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا اثر پڑے گا؟ چونکہ انہوں نے جنگ بندی کی تھی پھر حملہ کر دیا.
ہاں لیکن دیکھیں نا یہ سارا پوری دنیا میں اس وقت یہ اسرائیل کے خلاف مظاہرے اور پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور وہ صرف اس لیے کہ اس کو پریشرائز کریں جس کی وجہ سے آپ دیکھیں اسرائیل کچھ پریشر میں آیا ہے اور اس نے جنگ بندی کی لیکن بہرحال وہ اپنی خصلت سے تو باز نہیں آئے گا نا وہ تو کرتا رہے گا جو بھی ہے ہمیں اسی حساب سے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بہت بڑے پیمانے پر پوری دنیا میں احتجاج ہوا ہے اور اس سے امریکہ مجبور ہوا ہے کہ وہ جنگ بندی کہہ کر ان سے کروائے؟ ہاں یہ تو ہے نا امریکہ نے مطلب صرف پروٹیسٹ کی بنیاد پہ ہی تو یہ ہوا ہے نا ادروائز تو اگر پروٹیسٹ نہیں ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا پھر یہ. اچھا عالمی اداروں سے کس حد تک توقع رکھ سکتے ہیں ہم؟ کوئی توقع نہیں ہے اگر توقع ہوتی تو 50-70 سال سے یہ چیزیں چل رہی ہیں. کشمیر کا مسئلہ 70 سال سے چل رہا ہے کہاں حل ہوا ان کے اوپر؟ جنگ بندی یہ عارضی آپ سمجھتے ہیں یا؟ تو دیکھیں میں نے کہا نا اسرائیل اپنی خصلت سے باز نہیں آئے گا. جنگ بندی کے بعد بھی اس نے پھر وہی کیا. اچھا کیا کرنا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب امت کو جو ہے وہ ایک متحد ہونا چاہیے اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. امت کو متحد ہونا چاہیے متحد ہوگی تو اس کے بعد پھر. کا نام؟ قاسم محمد قاسم. ہاشم صاحب یہ بتائیے کہ آپ مارچ میں شریک ہیں اور کیا اثر پڑنے والا ہے فلسطین کے معاملے پر اسرائیل کے اوپر؟ ایسا نہیں جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے اوپر ساری دنیا ہے نا افسردہ ہے اور پریشان ہے. ہر ایک آدمی ہے نا اس کے لیے ہے نا پریشان ہے. ہر ایک مسلمان اور دوسری دنیا بھی مذمت کر رہی ہے اور ہم بھی بطور ہے نا انسان بطور مسلمان ہے نا یہ اپنا اظہار کر رہے ہیں. انہوں نے جنگ بندی کا اعلان کیا تھا اسرائیل نے پھر حملہ کر دیا مسجد اقصی میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقل حل اس کا جنگ بندی ہے؟ مستقل حل جنگ بندی نہیں ہے. تمام ہے نا اقوام عالم کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اس کا صحیح منصفانہ حل ہونا چاہیے. اچھا عالمی ادارے جو ہیں ان سے کتنی توقع ہے؟ فی الحال تو کوئی توقع نظر نہیں آ رہی ہے لیکن جب مسلمان ملک ہے نا ایک اسٹینڈ لیں گے تو پھر انشاءاللہ توقع ہوگی. آپ کا نام؟ وعلیکم السلام میرا نام عبداللہ. عبداللہ صاحب یہ بتائیے جو فلسطین میں کیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے کیا آپ کہیں گے اس پہ؟ اس میں یہ کہنا چاہوں گا یہ ظلم ہے. یہ تو مسلمانوں پہ سارے ظلم کر رہے ہیں دن پہ دن. یہ تو ہوتا جا رہا ہے مسلمانوں پہ ظلم. دنیا بھر میں جو ہے مغربی ممالک ہیں نا انگریز ممالک ان کا آپس میں اتحاد ہے تو مسلمان ممالک کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ مسلمانوں کو تو ایک ہونا چاہیے اس پہ آواز اٹھانا چاہیے. اچھا ابھی جو ہے دنیا بھر میں احتجاج کیا اس میں مسلمان ملکوں نے کیا ہے اور لندن میں امریکہ میں بھی احتجاج ہوا ہے مسلمانوں نے بھی کیا ہے اور اس میں کچھ انگریز بھی بہت سے شامل تھے تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کس طرح ممکن ہے کہ سب اکٹھے ہوں؟ یہ تو بالکل ہونا چاہیے کہ مسلمان ملک کے ساتھ کٹھے سارے ہونا چاہیے. بہت جتنے ملک کے سارے ساتھ ہونا چاہیے ساتھ دینا چاہیے مسلمانوں کو. حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا حکومت اس حوالے سے بہتر کام کر رہی ہے؟ حکومت کو یہ ہونا چاہیے کہ حکومت اس کا خیال کرے اس کا ہمت کرے اس کا حوصلہ بڑھائے طاقت بڑھائے اور کیا کہنا چاہیے اس کا. اچھا یہ دنیا بھر میں جو ہے احتجاج ہو رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ ہاں بالکل فرق پڑے گا. اتنے بڑے بڑے مسائل حل ہوئے ہیں احتجاج کے ذریعے اور یونو سنتا رہا ہے معاملات کو حل کرتا رہا ہے. آج سب نے اپنے کانوں میں تیل ڈال کر سارے بیٹھ گئے ہیں اور چونکہ یہ مسلمانوں کے معاملات ہیں خود مسلمان سربراہ اور تمام مسلمان سربراہان ممالک تمام اکٹھے ہوتے تو آج اتنی ان کی ہمت نہ ہوتی جو کچھ وہاں ہو رہا ہے. اصل میں مسلم ممالک کے سربراہان کو آگے بڑھنا چاہیے. ان کی بات کی جو اہمیت ہے وہ دوسرے لوگ جو نان مسلمس ہیں ظاہر ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ انسانیت کے حق میں وہ بھی بات کر رہے ہیں لیکن اصل کام ہے مسلمان ممالک کے سربراہان کا. ناظرین آپ نے لوگوں کی گفتگو سنی اور بہت زیادہ لوگ افسردہ بھی ہیں اور مذمت بھی کر رہے ہیں اسرائیل کی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں عالمی اداروں سے توقع نہیں ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ جہاد کا اعلان کرے اور لوگ بیتاب ہیں کہ اگر حکومت اجازت دے تو ہم فلسطینیوں کی مدد کے لیے وہاں جانے کے لیے تیار ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ذہن صدیقی کو اجازت دیجیے. چلتے چلتے آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے, ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے. اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.